ایک باپ اور ایک بچوں کی آپس میں کمیونیکیشن کی ایک چھوٹی سی ڈسکشن. اس کا جو عنوان ہے وہ ہے پہلی پوزیشن. اسکول کا حال کچا کچ بھرا ہوا تھا. ہر طرف طلباء اور ان کے والدین کلاس کی نسبت کے سے اپنے بچوں کے حتمی نتائج کے حاصل کرنے کے لیے منتظر تھے. جیسے جیسے نتائج کا اعلان ہو رہا تھا اور طلباء اپنے نتائج حاصل کر رہے تھے، میرا دل عجیب اور غریب طریقے سے دھڑک رہا تھا، کیونکہ آج میرے بچوں کا رزلٹ بھی اناؤنس ہونا تھا. تو لیجیے جناب، جملہ کلاس کا نتیجہ بلایا جانے لگا. اسٹوڈنٹس کے نام لیے جانے لگے اور ایک ایک کر کے بچوں نے اپنے اپنے رزلٹ لینے شروع کر دیے. سب سے پہلے تیسری پوزیشن پر آنے والے بچے کا نام کا اعلان کیا اور اس کے والدین خوشی سے کھڑے ہو گئے تاکہ ان کے گروپ میں بچہ خوشی خوشی اپنے رزلٹ کو لینے کے لیے اسٹیج کی طرف بڑھا. اسٹیج پہ پہنچا، پرنسپل صاحب نے ہاتھ بڑھایا، بچے کو مبارکباد دی اور رزلٹ شیٹ اس کے حوالے کر دی. بچے نے خوشی اور فاتحانہ انداز میں حاضرین کی طرف دیکھا، جہاں اس کے والدین بچے کی طرف آنکھوں میں خوشی کی نمی لیے کھڑے ہو کے اس کی پذیرائی کر رہے تھے. بچہ خوشی سے مسکراتے ہوئے اپنا رزلٹ شیٹ لے کے اسٹیج سے نیچے اتر آیا. والدین خوشی سے سرشار آگے بڑھے اور بچے کو اپنے باہوں میں لے کر بہت خوب پیار کرنے لگے. ایک بار پھر ہال سناٹے میں چھا گیا. اب دوسری پوزیشن کا اعلان کیا جا رہا تھا. ایک بار پھر ایسا ہی ہوا. ایک بار بچے کو اعزاز سے نوازا گیا اور بچوں نے کے والدین نے خوشی کا اظہار کیا. لیے جناب، اب اس موقع کا انتظار تھا جب پہلی پوزیشن کا اعلان ہوا. ہر بچہ، اس کے والدین دل تھام کے بیٹھے تھے. ہر دل زور زور سے دھڑک رہے تھے. ہمارے کانوں میں اپنے بچوں کے ناموں کا اعلان خود بخود سنائی دے رہا تھا. میرا خیال ہے جتنے پیرنٹس ہیں وہ اس فیلنگ کو شاید فیل کر سکتے. کانوں میں اپنے بچے کا نام کا اعلان خود بخود سنائی دے رہا تھا. ہر گزرتے لمحے کے ساتھ ایسا لگ رہا تھا جیسے ابھی ہمارے بچے کا نام لیا جائے گا اور ہم یاہو کا نعرہ لگا کر پھر اپنے بچے کو مسکراتے ہوئے اسٹیج کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھیں گے. اور پھر بھی جب اسٹیج پہ کھڑے ہو گئے چاروں طرف بچہ ہمارا حاضرین کی طرف دیکھے گا تو ہم زور زور سے ہاتھ ہلائیں گے اور خوب تعریفیں کریں گے اور بچے کو دیکھتے ہوئے لٹی بڑھا دیں. اعلان کرنے والی خاتون نے جان بوجھ کر بہت توقف کیا. سسپینس بڑھانے کے لیے وہ بار بار کہتی ہیں اور پہلی پوزیشن لی ہے اور پھر خاموش ہو جاتی. سامعین اور حاضرین اس کی اس حرکت پہ محظوظ بھی ہوتے اور جلدی کرنے کی گردان بھی کرتے. لیکن ہمارا دل چیخ کر یہ کہہ رہا تھا، ہمارے دل سے مت کھیلو. تو پھر بالآخر اعلان ہوا اور بچے کا نام لیا گیا. ہم تو پوری اپنی سیٹ سے کھڑے ہی ہو گئے. لیکن جب کانوں میں آواز آئی تو پتہ لگا ہمارا نہیں، کسی اور بچے کا نام لیا گیا. اس نے پوزیشن لی. ہم نے دیکھا اس کے والدین خوشی سے سرشار اور مست سرور کی حالت میں کھڑے تھے. پھر وہی سب کے بچہ خوشی اسٹیج کی طرف چل پڑا. ہماری زوجہ محترمہ نے ہمارا ہاتھ پکڑ کر ہمیں کرسی پہ بٹھایا، کیونکہ میں ابھی تک کھڑا منظر ہی دیکھ رہا تھا. اور پھر کان میں سرگوشی کی اور کہا، کوئی بات نہیں، انشاءاللہ اگلے سال بچہ خوب محنت کرے گا اور وہ پھر لے کر آئے گا پہلی پوزیشن. میں نے مسکرا کر ان کو دیکھا اور کہا، انشاءاللہ. میں آج تک نہیں سمجھ پایا کہ یہ پہلی پوزیشن کیا ہوتی ہے. اس میں ایسا کیا نشہ ہے کہ دنیا کے تمام ماں باپ اپنے بچوں کے لیے صرف پہلی پوزیشن ہی چاہتے ہیں. اور کیوں جب وہ مقصود پوزیشن نہیں لے پاتے تو اندر سے دل ٹوٹ جاتے ہیں، دل محسوس جاتے ہیں. میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ اگر بچہ پہلی پوزیشن نہیں لے رہا تو وہ کوئی نالائق ہے یا اس نے محنت نہیں کی.
ہرگز نہیں. بچے کی پوزیشن کوئی بھی ہے، نمبر کم آئے یا زیادہ آئے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اس کو ہر طرح سے سراہا جانا چاہیے اور سراہا جاتا ہے. ہر اچھے ماں باپ اور ان کے گھر والے پورے اہتمام کے ساتھ اپنے بچوں کی اس حاصل کیے ہوئے نمبروں کو، اس پوزیشنز کو سیلیبریٹ کرتے ہیں اہتمام کے ساتھ. ہر سال رزلٹ کے بعد بچوں کو ماں باپ خوب پیار کرتے ہیں، انہیں گلے لگا لگا کے شاباش دیتے ہیں. شاید کچھ ماں باپ ایسے ہوتے ہیں میرے جیسے، شاید کچھ ماں باپ ایسے ہوتے ہیں جو بچوں کی پوزیشن نہ آنے پر ڈانٹ ڈپٹ بھی کرتے ہیں، کچھ ناراضگی کا اظہار بھی کرتے ہیں، اور کسی دوسرے بچے سے اس کی نسبت بھی ملانے کی کوشش کرتے ہیں کہ فلاں کا بچہ فلاں پوزیشن لے آیا، تم کیوں نہیں لا سکتے. جب میں یہ تحریر لکھ رہا تھا، اس بات پہ جب میں یہ تحریر لکھ رہا تھا، مجھے یقین تھا کہ بہت سارے بچوں کے سر اس بات میں ہل رہے ہو. یس، میرے اپنے بچوں میں ہل رہے. لیکن آج میرا سوال یہ نہیں کہ بچوں کو اچھی پوزیشن آنے پر سراہا جانا چاہیے یا نہیں. میرا سوال یہ بھی نہیں ہے کہ بچے کا رد عمل کیا ہوگا اور کیا ہونا چاہیے. میرا سوال آج یہ بھی نہیں ہے کہ بچوں کے اس رد عمل کو والدین کو نمٹنا کیسا ہے. ان سارے مسائل پر دنیا میں 2000 مضامین لکھے جاتے ہیں، پڑھے جاتے ہیں، مقالے پڑھے جاتے ہیں، کانفرنسز کی جاتی ہیں. دنیا میں ماہر نفسیات 2 گھنٹے کے لیکچر دیتے ہیں. لیکن میرا سوال یہ نہیں کہ یہ کیا کریں. آج میرا سوال یہ ہے، میرا سوال ایک باپ کے اندر بننے والی سوچ اور اس کی ٹوٹ پھوٹ کا ہے، اس کی خواہشات کا ہے، اس کی تسکین کا ہے. شاید اس لیے سارا سال والدین اپنی ضرورتوں کو مار کر، اپنا پیٹ کاٹ کاٹ کر اپنے بچوں کو جو اچھی سے اچھی تعلیم دلانے کے لیے کوشاں رہتے ہیں، اور کبھی کبھی نامصائب حالات کے باوجود ٹیوشن فیسز، کتابوں، یونیفارم کے اخراجات پورے کرنے کے لیے زندگی کی دھوپ چھاؤں اور اس سے روزانہ لڑ رہے تھے. تو بس صرف ایک بات سوچ رہا تھا کہ ان کا بچہ اس سال فرسٹ پوزیشن لے گا، اور جب وہ اسٹیج کی سیڑھیوں پہ چڑھ رہا ہوگا تو جو ماں نے قربانیاں دی، جو باپ کے پسینے بہے، اس کی ایک ایک بوند بچے کی اسٹیج پہ چڑھنے والی ہر سیڑھی کے اوپر ختم ہوتی جائے، اس کو وصول ہوتی جائے. I'm sorry. اور ایک خشک ہو جائے گی اور بچے کے پاؤں کے نیچے سے گزرتی ہوئی ہر سیڑھی ماں باپ کو خوشیوں کی طرف لے جائے گی، اور یہی امید انہیں تھکنے نہیں دیتی. غالباً کبھی کسی ماہر نفسیات نے اور نہ کبھی کسی فلسفی نے ان بیتابیوں پہ گرتی ہوئی اوس کے اوپر کبھی اس نے لکھا ہو. کبھی اس سارے ٹاپک کے اوپر کوئی مقالہ نہیں پڑھا گیا، کبھی کوئی کانفرنس نہیں کی ہوئی جو اس ماں باپ کی گرتی ہوئی یا ان کی جو ڈوبتی ہوئی اوس ہے اس کے اوپر کوئی بات کی جائے. کیف ماں باپ کا کیا ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ جو کچھ سوچا تھا وہ نہ ہوا تو کوئی بہت بڑا طوفان آ جاتا. ایسا نہیں ہے کہ جو کچھ انہوں نے سوچا تھا وہ نہیں ہوگا تو وہ مایوس ہو کے بیٹھ جاتے. ماں باپ اگلے سال پھر سے اپنے کام پہ لگ جاتے، ایک نئی آس، ایک نئی امید اور ایک نئے یقین کے ساتھ کہ اگلے سال آئے گی ان کے بچے کی پہلی پوزیشن.